لو لگانا چھوڑ دیا ہے، اور یہ اللہ سے جب لو لگانا چھوڑ دیا ہے تو ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، فتنے آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اب پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج نئے نئے فتنوں نے گھیر رکھا ہے، تو فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں راتوں میں جاگنا ہے، اور ہمیں راتوں میں اٹھ کر کے اللہ سے اپنی لو لگانی ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین، کہ اے لوگوں اپنے اوپر راتوں میں اٹھنے کو اور راتوں میں اٹھ کر کے اللہ سے تعلق جوڑنے کو لازم کر لو، اس لیے کہ یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ جب تک کوئی رات میں نہیں جاگے گا تو سمجھ لو اس میں صالحیت نہیں آ سکتی ہے۔ تو صالحیت آنے کے لیے اور تقویٰ اور طہارت اور اعمال کا نور پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ ہم راتوں میں جاگیں، اور جتنا راتوں میں جاگیں گے اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ہمارا قرب بڑھے گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا، بِقَدْرِ الْقَدْرِ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِي وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَا سَهَرَ اللَّيَالِي، کہ جتنی مشقتیں جھیلو گے اتنے ہی تمہیں درجات حاصل ہوں گے، اور جو آدمی اونچا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ راتوں میں جائے۔ اور پھر آج ہم نے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کو دینا چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت امام بخاری کی والدہ محترمہ راتوں میں اٹھ کر کے دعائیں کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں میں نور پیدا کر دے، اور میرے بیٹے کی آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ بہرحال یہ روشنی آ گئی اور آنکھوں میں نور پیدا ہو گیا۔ اس کے 2-3 مہینے کے بعد میں پھر دوبارہ حملہ ہوا اسی بیماری کا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر بینا نابینا ہو گئے۔ پھر ماں کی دعائیں اور ماں کی ممتا کام آئی، اور ماں نے دعا کری کہ اے اللہ میرے بیٹے کی روشنی کو واپس کر دے، تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ معلوم ہوا کہ امام بخاری ایک عجوبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک سایہ عاطفت ہے اور رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ ایک بات یاد آتا ہے، اور کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خانے کعبے میں، بیت اللہ میں، حرم شریف کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور آگے نابینا پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی کیا؟ نابینا پیدا ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی تشریف لائے، اس وقت نبی نہیں تھے، اور نبی علیہ السلام نے میرے چہیتے چچا جنہوں نے مجھے میری تربیت کی ہے اور مجھ سے والہانہ محبت رکھتے ہیں، چونکہ یہ یقین پیدا ہوئے تھے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس وقت محمد ابن عبداللہ تھے، ان کو بھی خوشی ہوئی کہ بھئی میرے چچا کا لڑکا پیدا ہوا ہے، چلو میں بھی دیکھنے کے لیے جاؤں۔ تو یہ دیکھنے کے لیے چچی جان کے پاس میں پہنچے، اور چچی جان سے کہا کہ مجھے بھی علی دکھلا دو۔ تو چچی جان رو کر کے کہنے لگی، ارے محمد یہ تو نابینا پیدا ہوا ہے، اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ لاؤ میری گود میں تو لاؤ۔
نبی علیہ السلام کی گود میں حضرت علی دے دیے گئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ مل گیا کہ ہم علی کی آنکھوں کو نابینا کر کے پیدا کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ محمد کے دیکھنے سے پہلے کسی اور کو نہ دیکھ پائے۔ سمجھ میں آ رہی بات کیا؟ محمد کے دیکھنے سے پہلے کسی اور کو دیکھنے نہ پائے۔ چنانچہ حضرت نبی علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت ہوئی اور علی کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، اور علی کی نگاہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی، اور پھر دوسری چیزوں کو دیکھا علی۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے کہ علم کا باب کھل رہا ہے کہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا مدینہ ہوں، شہر ہوں، اور علی اس کے دروازے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی کے بغیر، صحابہ کرام کے بغیر، خاص کر حضرت علی کے بغیر منبع علم کے پاس ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت رسول اللہ سے اور اللہ جل مجدہ سے اگر ہمیں اپنا رشتہ علمی قائم کرنا ہے تو بغیر علی کے نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، کیسے معلوم ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز کتاب اللہ ہے، اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اعتبار سے کہ دوسری چیز سنت رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ خود کہتے ہیں میری سنت، لیکن بخاری نے جس حدیث کو بیان کیا ہے اس میں یہ آیا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اپنا خاندان، اپنی فطرت، اپنا خاندان۔ اور اس خاندان میں حضرات خلفاء راشدین بھی ہیں، اور ان کی محترمہ حضرت عائشہ بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، اور خاص طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے علم کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ امام بخاری ایک موجودہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے ان کو اس وقت کے اعتبار سے ایک رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور ایک بات اور کہہ تو یاد آ گئی، حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری کے خلیفہ تھے، تو انہوں نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سب سے پہلے مجدد رسول اللہ کے بعد حضرت عمر، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عمر ابن عبدالعزیز، اور اس کے بعد تیسرے مجدد اس دور کے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی۔ تو امام بخاری اس دور کے اعتبار سے مجدد ہیں۔ اب آپ حضرات مجھے مجدد ایک لفظ ہے اور ہم اپنے کانوں سے سنتے چلے آئے ہیں، تو میں ذرا اس کی بھی تفسیر آپ حضرات کے سامنے کرتی ہوں۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، مولانا الیاس صاحب، یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم جب مولانا گنگوہی کی خدمت کرتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ مولانا گنگوہی اس صدی کے مجدد ہیں، لیکن مولانا گنگوہی کے انتقال کے بعد یہ حضرات جب تھانہ بھون میں پہنچے، مولانا یحییٰ صاحب کی بات ہے جو مولانا الیاس کے والد صاحب تھے، تو یہ تھانہ بھون پہنچے
اور مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ان کا سلسلہ آنے جانے کا پڑھا تو ان کو یقین ہو گیا اور باور ہو گیا کہ اگر اس صدی کا کوئی مجدد ہے تو وہ مولانا اشرف علی تھانوی۔ تو مجدد کسے کہتے ہیں کہ لوگ جو دین کے اندر اپنی جانب سے کوئی کمی اور زیادتی کر لے، کوئی بدعت قائم کر دے اور اپنی جانب سے کوئی ایسی چیز پیش کر دے کہ اس میں کہ وہ چیز نہ حدیثوں میں ہے، نہ رسول اللہ کی سنت میں ہے، نہ صحابہ کی سنت میں ہے، اور اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ایسی چیز دین میں داخل کر دے۔ اب جو آدمی اللہ کی جانب سے چشمہ علم سے سیراب ہو کر آئے گا اور وہ ان تمام چیزوں کی قلعی کھولے گا اور دودھ کا دودھ کرے گا، پانی کا پانی کرے گا، حق کو حق کرے گا اور باطل کو باطل کرے گا، ایسے شخص کو مجدد کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے مجددین میں داخل ہیں، اور اس کے بعد کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور کے مجددین میں ہیں۔ تو یہ امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب ہمارے سامنے ہے، کیونکہ نظام بنایا گیا تھا 9 بجے سے، لیکن شروع ہو رہا ہے۔ ہونے والے طلبہ 56 ہوئے ہیں، 56 کے دستار فضیلت بخاری شریف کی بانی آ رہی ہے، اور 6 طالب علم قرآن کریم مکمل کی الحمدللہ۔